السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حماس اور اسرائیل کی لڑائی، بگننگ سے لے کر سیز وار تک بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، آج سے قریب 100 سال پہلے جب ہٹلر کا رول تھا، تب ساری دنیا میں جوز کو، یہودیز کو مار کر ہکالا جا رہا تھا۔ تب اسی فلسطینیوں نے انہیں کھانے کے لیے کھانا دیا تھا، رہنے کے لیے شیلٹر دیا تھا۔ اب یہی فلسطینیوں کو اسرائیل مار رہا ہے، بم ڈال رہا ہے، میزائل ڈال رہا ہے۔ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ رمضان کے مہینے میں اسرائیل نے مسجد اقصی میں گھس کر اوپن فائرنگ کر کر معصوموں کو مار رہا ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ پاورفل ہے۔ عام سویلینز کو مارنا جن کے ہاتھ میں ویپنز نہیں ہے، یہ طاقت کا مذاکرہ نہیں ہے۔ اسرائیل کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ یہ حزب اللہ سے لڑ سکے۔ حزب اللہ ایک شیعہ کا ٹیررزم گروپ ہے۔ میں ٹیررسٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے سیریا میں، یہی حزب اللہ نے معصوم سنی مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ حزب اللہ نے ایران کے دباؤ میں آ کر سیریا کے مسلمانوں کا قتل عام کیا، لیکن اللہ کے نزدیک ساری دنیا بھی مل کر ایک معصوم مسلمان کا قتل کیا تو اللہ ساری دنیا کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ اسرائیلی فورس کے مسجد اقصی کے اٹیک کے بعد حماس ایک سنی مسلم آرگنائزیشن ہے فلسطین کا، وہ میزائل اٹیک شروع کر دیتا ہے۔ میزائل اٹیک یہ حماس کی غلطی ہے، کیونکہ اس سے میجر لاس اسرائیل کا کچھ نہیں ہوا، کیونکہ اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم ہے۔ آئرن ڈوم امریکہ کی مدد سے 2011 میں اسرائیل نے بنایا تھا۔ یہ آئرن ڈوم نیچے سے اوپر والے راکٹس، میزائلز اور ڈرونز کو ڈسٹرائیو کر دیتا ہے، اور یہ سائرن بھی بجاتا ہے۔ اس کی مدد سے لوگ سیف پلیس پہ پہنچ جاتے ہیں۔ حماس 4000 سے زیادہ راکٹ اسرائیل کی طرف مارتا ہے، لیکن صرف 12 اسرائیلی مارتے ہیں، کیونکہ آئرن ڈوم پورا پروٹیکشن دیتا ہے۔ اگر واقعی میں حماس کو اسرائیل سے بدلہ لینا ہوتا تو ایران، ترکی، قطر کی مدد سے وہ اپنی آرمی کو ڈیولپ کرتا اور اسٹرانگ بناتا اور اسرائیل کے اندر بھیج کر اسرائیل کے فورس کو ڈسٹرائیو کرتا۔ حماس کے اٹیک کے بعد اب اسرائیل کو موقع مل جاتا ہے۔ یہ اپنے میزائل اٹیکس غزہ میں کرانا شروع کر دیتا ہے اور پورے غزہ کو تباہ کر دیتا ہے۔ 200 سے زیادہ مسلمان اس لڑائی میں مارے جاتے ہیں اور 2000 سے زیادہ مسلمان گھائل ہو جاتے ہیں اور 7000 کے قریب مسلمان بے گھر ہو جاتے ہیں۔ اس پر اویسی آواز اٹھاتی ہے۔ اویسی ایک اسلامک کارپوریشن ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، اس کے اندر 57 کنٹریز ہے، لیکن ساری دنیا کو معلوم ہے اویسی صرف آواز ہی اٹھاتی، کچھ ایکشن نہیں لیتی۔ اس بات کو اسرائیل کا پریزیڈنٹ نیتن یاہو بخوبی جانتا ہے۔ وہ سمجھا ہوگا کہ دبئی کے کنگ کو پارٹی دے دیں گے، وہ MBS کو سنبھال لے گا، بہت بولے تو کنگ سلمان پکار لیں گے اور ترکی کے پریزیڈنٹ طیب اردوغان بھی پکار لیں گے، لیکن اب ایکشن لینے والا کوئی نہیں ہے۔ صدام حسین تھا جس نے ایک مسلم عورت کی آواز پر 100 سے زیادہ راکٹ اسرائیل پہ مارے تھے۔ نیتن یاہو میڈیا میں آ کر کہتا ہے، نیور ٹیک سنگل اسٹیپ بیک، وی کنٹینیو اٹیک ٹو مینٹین پیس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، یہ اٹیک کو جاری رکھے گا پیس کو مینٹین کرنے کے لیے۔ اس کے نزدیک غزہ کے معصوموں کو مارنا پیس مینٹین کرنا ہے۔ اس کے 2 دن بعد حماس ایک نیا راکٹ لانچ کرتا ہے جو اینٹی آئرن ڈوم ہے، جو آئرن ڈوم بھی اسے ریکگنائز نہیں کر سکتا۔ میں سمجھا تھا کہ اسرائیل میں اب تباہی مچنا شروع ہوگی، کیونکہ اس کے ہر ایک راکٹ لگے گی، کیونکہ آئرن ڈوم اب پروٹیکشن نہیں دے سکتا۔ لیکن اسرائیل ایک اسپیشل میٹنگ رکھتا ہے، پورے ان کے منسٹرز آتے ہیں اور یہ سیز وار کا اعلان کراتا ہے ایجپٹ کے پریزیڈنٹ سے۔ کل جمعے کے دن اسرائیل اور حماس کے بیچ سیز فائر کا اعلان ہو جاتا ہے اور حماس اپنے آپ کو وکٹوری ثابت کرتا ہے، حماس جیتنے کا اعلان کر دیتا ہے۔ اسرائیل اب حماس پہ اٹیک نہیں کرے گا، لیکن اس سے اسرائیل کی فورس یروشلم سے نہیں ہٹی، ابھی مسجد اقصی آزاد نہیں ہوئی، ابھی فلسطین آزاد نہیں ہوا۔ اللہ مدد کرے فلسطینیوں کی۔ اس میں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔
اس کا مفہوم یہ ہے کہ نہ ڈرو نہ غم کرو، تم ہی غالب ہو جاؤ گے۔ اگر تم مومن ہو